ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز اسمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم مسلسل طہارت کے گھرانے کے ذکر میں مشغول رہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی زندگیوں کے لیے طہارت کا انتظام اور اہتمام کر سکیں. دنیا میں جو جس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کے جیسا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے اطراف کے ماحول پر، اپنی دوستی پر، رشتوں کے انتخاب میں بہت ہی غور و فکر سے کام لو، کیونکہ آہستہ آہستہ ان جیسے ہو جاؤ گے جن کے ساتھ رہتے ہو. اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا ذکر اہل بیت کو بناؤ تاکہ آہستہ آہستہ ان کے غلاموں جیسے ہو جاؤ، قمبر و میسم کے جیسے ہو جاؤ، سلمان و ابوذر کے جیسے ہو جاؤ، ابو بصیر اور ان اصحاب کے جیسے ہو جاؤ، زرارہ کے جیسے، کہ جو واقعاً طہارت کے گھرانے سے متمسک ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کے لیے طہارت کا انتظام اور اہتمام کیا. سورہ مبارکہ طلاق قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے اور آیت کی نشانی ہے 2 اور 3. انتہائی اہم آیت کہ جس سے متعلق علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اکثیر ہے اور کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کو مٹی پر پڑا جائے اور سونے میں تبدیل ہو جائے تو شک نہ کرنا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں کہ جن کے پاس علم کیمیا ہے. علم کیمیا یعنی کیا؟ علم کیمیا یعنی وہ علم کہ جس کے نتیجے میں آپ خاک کو سونا بنا سکتے ہیں. کچھ کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں آپ خاک کو، مٹی کو سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس علم کو کہا جاتا ہے علم کیمیا. امام خمینی نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے آپ یہ علم سکھائیے. انہوں نے کہا کہ علم سکھاؤں گا لیکن 2 شروط ہیں. ایک کہ کبھی اپنی ذات کے لیے اسے استعمال نہیں کرو گے. 2 کسی نااہل کو نہیں سکھاؤ گے. ان 2 شروط کی بنیاد پر تمہیں سکھاؤں گا. ایک، کبھی اپنی ذاتی منفعت کے لیے، اپنے پرسنل فائدے کے لیے استعمال نہیں کرو گے. دوسرا،
کسی نااہل کو کہ جس کے اندر صلاحیت نہ ہو اس کو نہیں سکھاؤ گے۔ امام خمینی نے جواب دیا کہ میں کوشش کا وعدہ تو کر سکتا ہوں لیکن یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کروں گا، کیونکہ نہیں معلوم کہ کب شیطان مجھے بہکا دے، نہیں معلوم کہ کب میں اس کام کو انجام دے دوں، اس لیے پکا وعدہ نہیں کر سکتا۔ کوشش کا وعدہ کر سکتا ہوں لیکن ایسا ہی کروں گا یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ تو ان کے استاد نے ان کو جواب دیا کہ تمہاری یہ صداقت، تمہاری یہ دیانت، تمہاری یہ سچائی مجھے بہت پسند آئی۔ اگر تم چاہتے تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس ہنر کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں ایسا ہی کروں گا، لیکن تم نے صداقت سے کام لیا، سچائی سے کام لیا، دیانت سے کام لیا، تو مجھے تمہاری سچائی اور صداقت اتنی پسند آئی کہ اب میں تمہیں علم کیمیا سے بڑا علم سکھاتا ہوں، علم کیمیا سے بڑا علم سکھاتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے، آغا نخودکی نے، امام خمینی کے استاد نے ان کو کہا کہ ہر نماز کے بعد ان 5 اعمال کو ترک نہ کرنا۔ 1، 3 دفعہ ذوات گرامی محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنا۔ دوسرا، تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھنا۔ تیسرا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ چوتھا، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ اور 5واں، سورہ مبارکہ طلاق کی ان 2 آیتوں کی تلاوت کرنا۔ وہی 2 آیتیں جن کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، ہم اس کے لیے کسی بھی سچویشن سے، کسی بھی مرحلے پر اس کے لیے ایگزٹ کا راستہ، نکلنے کا راستہ فراہم کریں گے۔ وہ کبھی بند گلی کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی ایسے دوراہے پر نہیں پہنچے گا کہ جہاں سوچتا رہے کہ کیا کروں۔ شرط کیا ہے؟ کہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ شرط کیا ہے؟ کہ متقی بن جائے۔ اب یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تقوی الہی کیا ہے؟ اب مشکل سے مشکل تعریف بھی ہو سکتی ہے اور آسان سے آسان الفاظ میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو میں آسان الفاظ سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات جوانوں تک، بچوں تک کے جو مجلس میں بیٹھے ہیں ان تک منتقل ہو جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس، تو اب میرے مجلس پڑھنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ بہت سی باتیں جو شاید کیمرے کی غیر موجودگی میں کر رہا ہوں نہیں کروں گا، بہت سے اشارے جو شاید کیمرے کی غیر موجودگی میں کر رہا ہوں کیمرے کی موجودگی میں نہیں کروں گا، بہت سی باتیں جنہیں شاید کیمرے کی غیر موجودگی میں کھل کر کے بیان کر پاؤں انہیں کھل کر بیان نہیں کروں گا، اشاروں میں بیان کروں گا۔ اور یہ تو اس کیمرے کی بات ہے۔ اگر کسی مقام پر صرف لکھا ہوا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے عادات و اطوار تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان کا زندگی گزارنے کا اسٹائل تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا کھانا کھانے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے اٹھنے کا انداز، اس کے اوڑھنے بچھونے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ شادیوں میں جب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ ایک دم سے سر پہ کیمرے والا کیمرہ لے کے آ جاتا ہے تو کھانے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ جو ابھی تیزی سے کھانا کھا رہے تھے، جلدی سے پلیٹ بھر رہے تھے، انداز تبدیل ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ادب و احترام کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بعد میں نوٹ ہو رہا ہے، بعد میں جن کی گھر کی شادی ہے وہ بیٹھیں گے، دیکھیں گے، کہیں گے کیا ہو گیا تھا، کیوں اس طرح سے ندیدوں کی طرح کھانا کھا رہے تھے۔ تو چونکہ نوٹ ہو رہا ہے، چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، چونکہ جہاں جا رہا ہے وہاں محفوظ ہو جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، اس لیے انسان کے عادات و اطوار تبدیل ہو جاتے ہیں، زندگی گزارنے کا اسٹائل تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ مثال آپ تک پہنچ گئی تو تقویٰ کا مرحلہ بہت آسانی سے عبور ہو جائے گا۔ علماء سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ اب ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی آپ تعریف نہیں کر سکتے، ڈیفینیشن کے مرحلے پر آپ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے اس کی تعریف کی جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ
کوئی آئے باہر سے، دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے، جس نے زندگی میں کبھی آم نہ کھایا ہو، اور وہ آپ سے پوچھے کہ آم کیسا ہوتا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اچھا چینی جیسا ہوتا ہے؟ چینی جیسا۔ اور گڑ کے جیسا ہوتا ہے؟ گڑ کے جیسا بھی۔ سیب کے جیسا ہوتا ہے؟ سیب جیسا بھی۔ کیلے جیسا ہوتا ہے؟ کیلے جیسا بھی۔ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ کہے گا کیا کہہ رہے ہیں؟ بیان تو کیجئے، ڈیفائن تو کیجئے، تعریف تو کیجئے کہ کیسا میٹھا ہوتا ہے۔ کہ یہ امر تعریف کے قابل نہیں ہے، یہ امر احساس کرنے کا نام ہے۔ جیسے جیسے آپ کا ذائقہ اس کو محسوس کرتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کی مٹھاس کا علم آپ کو ہوتا چلا جائے گا۔ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، اسے آپ کے سامنے تعریف نہیں کیا جا سکتا، اسے آپ کے سامنے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے تو لوگ پوچھتے ہیں نا، بھائی دنیا میں اتنے کام ہیں، اتنے مرحلے ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، اتنے مشکلات ہیں، ان سب کاموں کو چھوڑ کر جہاں پتا چلا کہ علی کے نام کی محفل سجی ہوئی ہے، لوگ دوڑے چلے آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں بھی تو بتائیے، ہمارے لیے بھی تو ڈیفائن کیجئے، ہمارے لیے بھی تو تعریف کیجئے۔ تو جواب یہی ہوگا، یہ تعریف کا مرحلہ نہیں ہے، چکھنے کا مرحلہ ہے۔ علی کے نام کی لذت جب ایک دفعہ ذائقے کو محسوس ہو جائے گی، تو اب اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا کہ انسان جہاں بھی ہو علی کا ذکر سن کے دوڑتا ہوا فرش عزا پہ آ جائے گا۔ تو تعریف کا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ تقویٰ سے متعلق بھی بالکل اسی طرح سے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی تقویٰ کیا ہے، کہے گا نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ کا اثر ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ کا اثر ہے۔ حج کرنا تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ کا اثر ہے۔ خمس و زکوٰۃ دینا تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ کا اثر ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت کے نتیجے میں یہ اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ کہ وہ کیفیت ہوتی کیسی ہے، اس احساس کو ذرا بتائیے تو صحیح۔ تو کہا کہ بالکل وہی احساس۔ اب بہت زیادہ اس کو تعریف نہیں کیا جا سکتا، ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، صرف تقریب ذہن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہی احساس جو کسی کے دیکھنے کے سبب تمہارے وجود میں ایجاد ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور اس احساس کے نتیجے میں تمہارے عمل کا طریقہ بدل جاتا ہے، تمہارا ڈھنگ تبدیل ہو جاتا ہے، تمہاری زندگی میں سلیقہ آ جاتا ہے۔ اگر یہی احساس کہ کوئی دیکھ رہا ہے خدا کی نسبت ایجاد ہو جائے تو اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب بہت ہی آسانی سے ہم اس مرحلے سے عبور، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقویٰ الہی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو پروردگار اس کے لیے ہر مرحلے سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا مرحلہ کیا ہے؟ ایک ایسی مشکل، ایسی پریشانی کہ جوان سے لے کر اور بوڑھے تک، اور مرد و خواتین، نوکری کرنے والے، کاروبار کرنے والے، دیندار، بے دین، سب اس مصیبت اور مشکل میں گرفتار ہیں۔ وہ کیا ہے بھئی؟ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا کریں۔ نوکری ہے، چھوڑ کے آگے دوسری میں چلے جائیں یا اسی کو کنٹینیو کریں، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کاروبار ہے، فلاں چیز خریدیں یا نہ خریدیں، منافع ہوگا یا نہیں، پریشان ہے۔ طالب علم ہے، کیریئر کا انتخاب کیسے کرے، پریشان ہے۔ خاتون ہے، رشتے کا انتخاب کیسے کرے، پریشان ہے۔ جوان لڑکا ہے، زوجہ کا انتخاب کیسے کرے، پریشان۔ تو انسان کی زندگی میں جو اہم ترین مشکلات ہیں، اس میں سے سب سے اہم، یا کہہ لیجئے کہ اہم مشکلات میں سے ایک کیا ہے کہ انسان فیصلہ سازی کے مرحلے پر، دو راہے پر جب زندگی اسے لا کر کے کھڑا کرتی ہے تو فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کہاں جائے۔ بہت پہلے میں نے ایک تحقیق کسی مجلے میں پڑھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں اتنے فیصد، ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے فیصد، کہ اتنے فیصد ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان جب روڈ پار کر رہا ہوتا ہے تو فیصلہ نہیں کر پاتا کہ گاڑی آ رہی ہے تو آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں۔ اگر آگے چلا جائے تب بھی بچ جائے گا، پیچھے ہٹ جائے تب بھی بچ جائے گا، لیکن وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ فیصلہ سازی کے مرحلے پر آپ اس بات کو محسوس کر پا رہے ہوں گے کہ فیصلہ سازی کے مرحلے پر انسان مشوش رہتا ہے، کنفیوز رہتا ہے، کرے تو کیا کرے۔
خواتین کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ مردوں کو بازار لے جائیے اور دو چیزیں سامنے رکھ دیجئے کہ بھائی اس میں جو فیصلہ کرو کہ کون سا خریدنا ہے، ہم تو فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ کیا اس لیے کیونکہ دونوں ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا؟ یہ لے لیجئے، ٹھیک ہے یہ لے لیتے، وہ لے لیجئے، ٹھیک ہے وہ لے لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ سازی کے مرحلے پر دونوں چیزیں ایک جیسی لگ رہی ہیں۔ تو لباس خریدنے سے لے کر اور شادی کے مرحلے تک، کھانے کے انتخاب سے لے کے کیریئر کے انتخاب تک، انسان اس مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے کہ کیا کرے کہ فیصلہ کر پائے۔ پروردگار کہہ رہا ہے من یتق اللہ، جو تقوی الہی اختیار کرے گا وہ اپنی زندگی میں کسی دو راہے پر نہیں پہنچے گا مگر یہ کہ ہم اس کے لیے ایک راستے کو روشن قرار دیں گے۔ پروردگار تو کرے گا کیا؟ یہ ہوگا کیسے؟ اس کا میکینزم کیا ہے؟ پریکٹیکلی یہ کیسے ہوگا؟ عملی طور پر یہ کیسے ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جب انسان تقوی الہی اختیار کرے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تقوی یعنی کیا؟ کہ وہ دیکھ رہا۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو میرا عمل اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اب کسی بھی دو راہے پر انسان کنفیوز نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک اپنی مرضی کی بات ہے اس وقت تک تو تشویش ہے، جب تک اپنی مرضی کی بات ہے تب تک تو انسان کنفیوژن کے مرحلے پر ہے۔ لیکن جیسے ہی اپنی مرضی سے بات چلی اور خدا کی مرضی تک پہنچ گئی کہ اب اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کروں گا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کروں گا، تو اب کسی قسم کی نہ تشویش ہے نہ کنفیوژن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو اس کی مرضی ہے اس کے مطابق عمل کرتا چلا جاؤں گا، نہ دو راہے پر تشویش کا شکار ہوں گا، نہ کسی بند گلی میں پھنسوں گا۔ من یتق اللہ، جو تقوی الہی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، ہم اس کے لیے بہت آسانی سے کسی بھی مرحلے سے نکلنے کا راستہ فراہم کریں گے۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں غلام چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، رکھ لیجئے غلام، خرید لیجئے بازار جا کے کا نہیں، یہ غلام ذرا منفرد ہونا چاہیے، تو اسے ذرا منفرد طریقے سے انتخاب کیا جائے گا۔ کیسے انتخاب کیا جائے گا؟ کہا کہ اعلان کروا دو پوری مملکت میں کہ بادشاہ کو ایک غلام چاہیے، اور کون ہے جو بادشاہ کا غلام بننا چاہتا ہے، اور یہ غلام بڑا مقام والا غلام ہوگا اور بادشاہ کے بہت قریب رہے گا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپلائی کر دیا، آج کی زبان میں کہوں تو بہت سے لوگوں نے اپنی سیویاں جمع کرا دی کہ ہم بھی غلام بننا چاہتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں غلامی کو غلامی کہا جاتا تھا، جاب نہیں کہا جاتا تھا، تو آج تھوڑا نام تبدیل ہو گیا۔ تو کہا کہ غلام چاہیے، اچھا ٹھیک ہے غلام چاہیے تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ اعلان کروا دیا جائے، منادی کروا دی جائے مملکت میں کہ بادشاہ کو غلام چاہیے اور منفرد غلام چاہیے، بڑا مقام ہوگا، بادشاہ کے قریب رہے گا، جو جو بادشاہ کا غلام بننا چاہتا ہے وہ اپلائی کر دے۔ تو بہت سے لوگوں نے اپلائی کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ انٹرویو میں خود لوں گا، اور بیٹھ گیا کمرے میں، ایک ایک کر کے بھیجتے رہو، اور ہر ایک سے 3 سوال کر رہا ہے، نہ ایک سوال کم نہ ایک سوال زیادہ۔ کیا 3 سوال ہیں؟ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کہاں سو گے؟ اب جو آ رہا ہے اس سے پوچھ رہا ہے کیا کھاؤ گے؟ اب ہر غلام کا جواب یہی ہے کہ بادشاہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو مرغ کھاتے ہیں، آپ تو گوشت کھاتے ہیں، آپ تو طرح طرح کے پھل کھاتے ہیں، آپ تو طرح طرح کے طعام آپ کو پسند ہے لذیذ، میں تو غلام ہوں، تو دال بھی دیں گے تو چلے گا، تو سبزی بھی مل جائے گی تو گزارا ہو جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے، کیا پہنو گے؟ کہا آپ تو ریشم پہنتے ہیں، آپ تو سونے کے تار سے سلا ہوا لباس پہنتے ہیں، آپ تو بہت مہنگے اور قیمتی ملبوسات کو زیب تن کرتے ہیں، میں تو غلام ہوں، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا مل جائے گا تو گزارا ہو جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے، کہاں سو گے؟ کہا آپ تو نرم آرام دہ بستر پر سوتے ہیں، آپ کے بستر تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، میں تو ایک غلام ہوں، ایک تکیہ ایک چادر مل جائے تو کہیں بھی زمین پر بچھا کر کے سو جاؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے، دوسرے کو بھیجو، تیسرے کو بھیجو، چوتھے کو بھیجو، 5ویں کو بھیجو، سلسلہ چلتا گیا، یہاں تک کہ انٹرویو ختم ہو گئے، وزیر آ گئے، بادشاہ سلامت، کس کا انتخاب ہوا؟ کہ اس کا انتخاب۔ کہ ان 3 سوالوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے یہ 3 سوال رکھے کیوں، اور ان 3 سوالوں کی بنیاد پر اس کا انتخاب کیا کیوں؟ اب بادشاہ نے بتایا کہ ہر ایک سے جب پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا
کہ دال مل جائے گی تو کھا لیں گے، تو سبزی مل جائے گی تو کھا لیں گے، تو عام سا لباس مل جائے گا تو پہن لیں گے، ایک چادر مل جائے گی تو اوڑھ کے کہیں بھی سو جائیں گے۔ تو کہا اس کا جواب کیا تھا؟ کہ اس کے جواب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ تو کیا اس نے بہت زیادہ کچھ مانگ لیا؟ کہ نہیں۔ پھر اس کا جواب کیا تھا؟ کہ اس کا جواب یہ تھا کہ جب اس سے کہا کہ کیا کھاؤ گے تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت غلام ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کھاؤں گا، جو آپ دیں گے وہ کھا لوں گا۔ کہ کیا پہنو گے؟ کہ اپنی مرضی سے نہیں پہنوں گا، جو آپ دیں گے وہ پہن لوں گا۔ کہ کہاں سو گے؟ کہ اپنی مرضی سے نہیں سوؤں گا، جہاں آپ سلائیں گے وہاں سو جاؤں گا۔ تو کہ اس کے جواب میں کیا خاص بات ہے؟ کہ اس کے جواب میں خاص بات یہ ہے کہ بقیہ ادنا طور پر ہی صحیح ہماری مرضی کے مقابلے پر اپنی مرضی کو بیان کر رہے تھے، اور اسے غلامی کا مطلب معلوم ہے۔ غلامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کو کمتر ہی صحیح بیان کیا جائے، بلکہ غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کو آقا کی مرضی پر قربان کر دیا جائے۔ تو یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ پروردگار نے ہمیں علی ابن ابی طالب کا غلام بنایا ہے۔ اب پروردگار نے تو ہمیں غلام علی بنا دیا، فاطمہ کے در کا غلام بنا دیا، حسنین کا خادم بنا دیا، عزائے حسین میں رونے والوں میں ہمیں شمار کر دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے، دیکھیے عزیزان گرامی، آپ کسی سے پوچھئے نا کہ پاکستان کے بارے میں بتائیے، کہے گا کہ پاکستان پر خدا کی بڑی نعمتیں ہیں۔ کیا نعمتیں ہیں بتائیے؟ کہ پاکستان کے پاس پہاڑ ہیں، پاکستان کے پاس دریا ہیں، پاکستان کے پاس سمندر ہے، پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ بہت ہی ممتاز جگہ پر ہے، بہت ہی منفرد جگہ پر ہے۔ تو کہ بھائی یہ سب کچھ تو خدا نے دیا ہے، اس میں تمہارا کیا لینا دینا؟ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے اس ملک کی خاطر؟ ہم نعمتوں میں وہ نعمتیں گنواتے ہیں جو خدا نے دی ہیں، جو ہمیں غیر اختیاری طور پر مل گئی ہیں۔ بالکل اسی طرح علی کی غلامی نہ جانے کون سی ایسی خوبی تھی ہمارے آباء و اجداد کی کہ پروردگار نے ہمیں علی کا غلام بنا دیا، فاطمہ زہرا کا غلام بنا دیا۔ اب ہمیں خود کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے اس غلامی کی لاج رکھنی ہے۔ اور غلامی کی لاج رکھی کیسے جاتی ہے؟ غلامی کی لاج رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اپنی مرضی سے نہیں، آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کیوں؟ کیسے راستہ ملے گا؟ کیونکہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہی نہیں ہے، آقا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جب آقا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے تو اب تشویش کیسی؟ اب آپ دیکھیے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ کسی بوڑھے بزرگ کو کمپیوٹر آپ دے دیجئے اور کہیں کہ بھائی یہ 100 فائل ہیں جو ڈیلیٹ کرنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلی ڈیلیٹ کرے گا، پھر دوسری ڈیلیٹ کرے گا، پھر تیسری ڈیلیٹ کرے گا، چوتھی ڈیلیٹ کرے گا۔ اور کسی جوان کو دے دیجئے، وہ ساری ایک ساتھ سلیکٹ آل کرے گا، کنٹرول اے کرے گا، ساری سلیکٹ ہو جائیں گی، ساری ایک ساتھ ڈیلیٹ کر دے گا۔ ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت۔ برائیوں سے دوری بھی دو طرح سے ممکن ہے، یا تو ایک ایک برائی کو پکڑیے اور دور کیجئے، پہلے حسد پہ کام کیجئے، پھر غیبت پہ کام کیجئے، پھر بے حجابی پر کام کیجئے، پھر اس پر کام کیجئے، پھر اس پر کام کیجئے۔ لیکن ساری برائیوں کو یکمشت ایک ساتھ زندگی سے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا؟ اپنی مرضی کو ختم کر دو، آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ جب دو راہے پر پہنچو تو سوچو یہ کام کرنے سے آقا راضی ہے یا نہیں ہے، خود بخود زندگی پاک و پاکیزہ ہو جائے گی۔ اب ایک ایک مسئلے کو الگ الگ ڈسکس نہیں کرنا پڑے گا۔ بھائی شادی کی تقریب ہے گھر میں، فلاں کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کروں گا تو سوچ میں رہوں گا کروں نہ کروں، کروں نہ کروں۔ پروردگار کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی الہی اختیار کرو، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرو، مشکل حل ہو جائے گی۔ کیسے؟ اب تشویش نہیں رہے گی، سامنے کام آیا، یہ کام کرنے سے آقا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آقا خوش ہوگا تو کر لیجیے، آقا خوش نہیں ہوگا تو چھوڑ دیجیے۔ کتنا آسان فارمولہ ہے، کتنا آسان اسٹینڈرڈ ہے، زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم اسے رزق دیں گے کہاں سے؟ جہاں سے اس نے گمان بھی۔ لا یحتسب کی مثال دوں آپ کو،
تاکہ لا یحتسب سمجھ میں آ جائے. کہا کہ میراث خمس کے موارث سے استثناء ہے. خمس ہے نا, بچت پر خمس ہے. کہا کہ میراث استثناء ہے. اگر کسی کو میراث ملی ہے اور میراث بچت ہو گئی, میراث بچ گئی, 1 سال گزر گیا, تو میراث پر خمس نہیں ہے. میراث خمس کے موارث سے استثناء ہے, فقہا کا فتویٰ ہے. لیکن ایک میراث ایسی ہے جس پر خمس ہے. کون سی میراث؟ کہ میراث لا یحتسب. یہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آدھی رات کو امریکہ سے فون آیا, فلاں صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں, حکم کیجئے. کہ وہ آپ کے کزن تھے, 40 سال پہلے امریکہ چلے گئے تھے؟ کہاں. کہ ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, خدا مغفرت کرے. آپ نے آدھی رات کو کیوں فون کیا؟ کہا کہ نہ ان کا کوئی بھائی ہے, نہ ان کی کوئی بہن ہے, نہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں, نہ ان کے بچے حیات ہیں, نہ ان کے بہن بھائی حیات ہیں, نہ ان کے چاچا ماموں تایا حیات ہیں. سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں, بے اولاد تھے, شادی بھی نہیں کی تھی, 40 سال وہاں پر رہے, مر گئے, انتقال ہو گیا, کوئی وارث نہیں ہے, ساری میراث آپ کو ملے گی. کہا کہ اس میراث کو کہا جاتا ہے میراث لا یحتسب, یعنی جس کا تم نے کبھی گمان بھی, تمہارے ذہن میں, تمہاری کیلکولیشن میں, کہیں ذہن کے کونے میں بھی نہیں تھا کہ تمہیں لا یحتسب کسی دور کے رشتہ دار سے میراث ملے گی. اس پر خمس ہے. میراث لا یحتسب پر خمس ہے. پروردگار کہہ رہا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور ہم اسے رزق دیں گے. کہاں سے دیں گے؟ جہاں سے اس نے گمان بھی. خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے جسے ہم اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے خدا ہماری زندگیوں میں توحید کے جلوے دکھاتا ہے؟ کہ خدا کے جلووں میں سے ایک جلوہ یہ ہے کہ پروردگار پہلے مخلوق سے نا امید کرواتا ہے, اس کے بعد عطا کرتا ہے. اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت, انسان یہ مجھے دے گا, پروردگار وہیں سے نا امید کرواتا. ہم جب یہاں سے پڑھنے کے لیے آج سے کئی سالوں پہلے قم گئے, تو اب ذہن میں ہے کہ بھائی فلاں مولانا بھی مدد کریں گے ایڈمیشن دلوانے میں, وہ بھی مدد کرے گا, یہ بھی مدد کرے گا, یوں بھی ہے وہ بھی ہے, اور ہمارا تو ایڈمیشن ہو جائے گا, اور ہمارا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا, اور اگر ہمیں نہیں لیں گے تو کسے لیں گے. تو اب دن گزرتے چلے جا رہے ہیں, جتنے آپشن ذہن میں تھے ایک ایک کو اپنا کر کے دیکھ لیا. جو بھی ہمارے لیے جائے بات کریں کہ ایڈمیشن بند ہے, ایڈمیشن نہیں ہوں گے. خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ پروردگار پہلے مخلوق سے نا امید کرواتا ہے تاکہ انسان کی امید صرف خالق سے جڑ جائے. سب کی طرف سے منع ہو گیا. جب سب کی طرف سے منع ہو گیا تو اب کیا کریں؟ تو رات کی تاریکی میں حضرت معصومہ کے روزے پر گئے. کبھی بھی آج تک تو یہ بھی تھا کہ آپ سے بھی امید تھی اور کسی اور سے بھی امید تھی, اور جب تک یہ بھی کا سلسلہ تھا تب تک خدا دے نہیں رہا تھا. تو اب جب یہ بھی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب صرف اب آپ ہی سے امید ہے, جب بھی ہی میں تبدیل ہو گیا تو اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ اب میں عطا کروں گا. تو جب ساری مخلوق کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور صرف حضرت معصومہ سے امید جڑ گئی, تو پھر دنوں کا کام گھنٹوں میں ہوتا چلا گیا, اور جو بڑے بڑے نہیں کروا پائے وہ حضرت معصومہ نے کروا دیا. تو پروردگار کہہ رہا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ہم انہیں رزق دیں گے. پروردگار کہاں سے دے گا؟ لا يحتسب, جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا وہاں سے تمہیں رزق دوں گا. اب رزق کیا ہے؟ اسی مرحلے پر گفتگو شاید آج ٹھہر جائے, پھر کل اس کو آگے بڑھائیں گے. رزق کیا ہے؟ رزق کی تعریف کیجئے. تو رزق کی ایک تعریف تو وہ ہے جو معاشرے میں رائج ہے کہ بھئی کھانا ہے تو رزق ہے, گندم ہے تو رزق ہے, جو ہے تو رزق ہے, مکئی ہے تو رزق ہے, چاول ہے تو رزق ہے. کوئی تو پرانے زمانے کے رزق ہو گئے, آج کے زمانے میں برگر ہے تو رزق ہے, پیزا ہے تو رزق ہے, ٹکا ہے تو رزق ہے. یہ سب کچھ رزق کے دائرے میں آتا ہے. لیکن اگر آپ شریعت کی اصطلاح میں جا کر کے دیکھیے تو رزق کے معنی اس رزق سے زیادہ وسیع ہیں. توجہ کیجیے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رزق نہیں ہے, یہ بھی ہے, لیکن یہ ہی نہیں ہے. بہت بڑا دائرہ ہے رزق کا. دعا کرو اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ, پروردگار اپنی اطاعت کی توفیق کا رزق عطا کر. وبعد المعصیہ, اور گناہوں سے دوری کا رزق عطا کر. آپ روز و شب دعا مانگتے ہیں نا محرم کے ایام میں, اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین, پروردگار حسین کی زیارت کا رزق عطا کر. وفی الآخرت شفاعت الحسین, اور آخرت میں حسین کی شفاعت کا رزق عطا کر. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ رزق کا دائرہ شریعت کی اصطلاح میں
ہمارے دائرے سے زیادہ وسیع ہے. تو اب رزق کا دائرہ ہے کیا؟ رزق کسے کہا جائے گا؟ تو اب علماء نے بڑا اس پر زور لگایا، محنت کی، اور اس کے بعد یہ تعریف سامنے آئی کہ رزق وہ تمام تر چیزیں کہ جو یا زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوں یا زندگی کے حسن کے لیے ضروری ہو، اسے رزق کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ کھانا رزق ہے، کیوں؟ نہیں کھاؤ گے مر جاؤ گے، زندگی ختم ہو جائے گی، سانسیں رک جائیں گی. پانی رزق ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر نہیں پیو گے پیاسے مر جاؤ گے. کہا کہ اچھی زوجہ رزق ہے، اگر نہیں ہوگی تو کیا مر جاؤ گے؟ کہا نہیں، زندگی چلتی رہے گی لیکن حسن ختم ہو جائے گا. اچھی اولاد رزق ہے، کہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے؟ کہ نہیں، رہیں گے لیکن حسن ختم ہو جائے گا. کہ گھر رزق ہے، اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے؟ کہ نہیں، فٹ پاتھ پر بھی زندگی تو گزر سکتی ہے لیکن حسن ختم ہو جائے گا. اچھی سواری رزق ہے، اچھی سواری رزق ہے. کہا کہ اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن زندگی کا حسن ختم ہو جائے گا. تو یا زندگی کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہو یا زندگی کے حسن کے لیے ضروری ہو، اسے رزق کہا جاتا ہے. اسی لیے دنیا میں زیارت حسین کو رزق کہا گیا، آخرت میں شفاعت حسین کو رزق کہا گیا. اگر حسین کی زیارت پر نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے. کب مریں گے نہیں لیکن زندگی کا حسن چھین جائے گا. زندگی کا حسن حسین سے ہے. اب آپ جا کر کے تاریخ میں مشاہدہ کیجئے کہ کس کو کب کب کہاں کہاں رزق ملا من حیث لا یحتسب. اب صرف روٹی کی بات نہیں ہوگی، اب صرف پانی کی بات نہیں ہوگی، اب نوکری کی بات نہیں ہوگی، اب صرف کاروبار کی بات نہیں ہوگی. جو حر کو رزق ملا، کیا رزق تھا اور کہاں سے ملا؟ من حیث لا یحتسب. اس کے ذہن میں تھا کہ حسین شاید قرآن کی آیت سنائیں گے تو میں اصلاح ہو جاؤں گا. یہ یحتسب ہے، لا یحتسب نہیں. حسین ہو سکتا ہے اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیں، یحتسب ہے، لا یحتسب نہیں. حسین ہو سکتا ہے کہ کوئی واسطہ دے کہ میرے ساتھ چلو، یحتسب ہے، لا یحتسب نہیں. اسے نہیں پتا تھا کہ خدا نے اس کا رزق یحتسب میں نہیں رکھا بلکہ لا یحتسب میں رکھا ہے. لگام فرس کو پکڑے گا، سکلت کا ام کو یا حر کی آواز آئے گی، احترام فاطمہ کرے گا. یہ وہ رزق ہے کہ جو معرفت امام کا حر کو لا یحتسب نصیب ہوا ہے. کیا رزق؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہم لا یحتسب کسی ایسے موقع پر تمہیں ایسی جگہ سے دیں گے کہ تم نے گمان بھی، حر نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ کہاں سے معرفت کا رزق آئے گا. حر نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ کہاں سے امام کی اطاعت کا رزق آئے گا. حر نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ کہاں سے نجات کا رزق آئے گا. آیا کہاں سے آیا؟ جہاں سے اس نے گمان نہیں کیا تھا. پروردگار نے اس جگہ سے اس کو رزق عطا کیا. اور کیسا عطا کیا کہ مجھے انیس کے 2 مصرے بڑے پسند ہیں، بار بار پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ کیسا رزق ملا کہ جو بھی دنیا میں معاف کرتا ہے، آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جا بھائی تجھے معاف کیا. ہاں، دنیا میں طریقہ کیا ہے معاف کرنے کا؟ جا تجھے معاف کیا. کہا کہ دنیا کا کریم آقا حسین ہے کہ جو جب معاف کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ جا تجھے معاف کیا بلکہ کہتا ہے آ تجھے معاف کیا. اور اب یہاں پر مجھے انیس کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ انیس کہتے ہیں کہ تا حشر تو امام 2 عالم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے. حسین اگر معاف کرنے پر آئے تو ایسے معاف نہیں کرتا کہ جا حر معاف کر دیا، تو بھی شہداء میں سے ایک شہید ہو جا، جا تو بھی جان کو قربان کر دے، تیری وجہ سے میرے بچے پیاسے ہیں، تیری وجہ سے میری بہنوں کا دل دہل رہا ہے، تیری وجہ سے میں اس میدان کربلا میں اکیلا رہ گیا. نہیں، حسین جیسا کریم جب معاف کرنے پر آتا ہے تو اے حر تجھے ایسے معاف کرے گا کہ دنیا میں کوئی عشرہ مکمل نہیں ہوگا حسین کا جب تک حر کا تذکرہ نہ ہو جائے. تا حشر تو امام 2 عالم کے ساتھ، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ.
عجیب ہے، حسین کے معاف کرنے کا انداز سب سے جدا ہے، حسین کے معاف کرنے کا انداز سب سے منفرد ہے. میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا، میرے بابا نے معاف کیا، میری ماں نے معاف کیا، یہ انداز ہے. اور علماء نے لکھا، بس گفتگو خود بخود منزل مصائب تک آ گئی. علماء نے لکھا، کہا کہ جس شہید نے اجازت مانگی حسین نے روکا سوائے حر کے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ حسین جیسا کریم برداشت نہیں کر سکتا کہ حر زیادہ دیر شرمندہ رہے. حسین کو برداشت نہیں ہے کہ جب تک میرے لشکر میں رہے گا یہ الاتش کی آوازیں حر کو شرمندہ کریں گی، یہ بیبیوں کی گھبراہٹ حر کو شرمندہ کریں گی، یہ لاشوں پر لاشیں کا آنا حر کو شرمندہ کرے گا. حر جاؤ، نانا کے پاس چلے جاؤ، حسین چاہتے ہیں تم دنیا کی ہر شرمندگی سے آزاد ہو جاؤ. اور جب کہا کہ تکلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو شاید حسین کے دل میں یہ بات رہ گئی کہ میں نے اس کی ماں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس پر ناگوار گزرا ہو. مقتل نگار نے لکھا کہ جب دم آخر حر کے کنارے پہنچے اور حر کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا تو اس وقت کہا کہ انت الحر کما سمت کا امک، اے حر تو ویسا ہی حر ہے جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. کہ اگر یہ بات بھی دل میں لیے جا رہے ہو کہ ہم نے تمہاری ماں کا تذکرہ کیا تھا تو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کیا تھا، یہ بات بھی دل میں لے کر کے مت جانا تمہاری ماں نے تمہارا صحیح نام رکھا تھا، تم دنیا میں بھی حر ہو آخرت میں بھی حر ہو. عجیب مرحلہ. ایک اور شہید کہ جس کا نام ہے زہیر ابن قین، آپ جانتے ہیں، ملنا نہیں چاہتے حسین سے، جہاں حسین خیمے لگاتے ہیں چل پڑتے ہیں، جہاں حسین رک جاتے ہیں خود سفر اختیار کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک جگہ پر ناگہاں دونوں کو ساتھ خیمے لگانے پڑے. حسین نے قاصد کو بھیجا، جاؤ زہیر سے کہو ہم ملنا چاہتے ہیں. قاصد آیا، زہیر کھانا کھا رہے ہیں، حسین ملاقات چاہتے ہیں. زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہ نہیں حسین سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا. ایک دفعہ زوجہ نے تڑپ کر کے کہا کہ اگر نہ ماننی ہو حسین کی بات تو نہ ماننا، لیکن ملنے برا رہے ہیں، بات کو مت ٹھکراؤ. زوجہ کی بات سمجھ میں آئی، خیمے سے باہر نکلے. تاریخ نے لکھا کہ ابھی پہلا قدم باہر نکالا تھا، کیا دیکھا؟ حسین سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. حسین نے ہاتھ پکڑا، بیابان میں لے گئے. دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی کسی کو نہیں معلوم، لیکن تاریخ نے لکھا جب پلٹ کر کے آئے تو اب یہ وہ زہیر نہیں ہے جو گیا تھا. جب گیا تھا تو ملنا نہیں چاہتا تھا، آیا ہے تو تاریخ نے لکھا کہ ہاتھ سے خیمے کی رسیوں کو نہیں کھول رہے بلکہ خنجر سے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ یہ خیمہ اب وہیں لگے گا جہاں حسین کا خیمہ لگے گا. زوجہ کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے کہ دیکھ، میں چاہتا ہوں کہ تجھے طلاق دے دوں، اپنا سارا مال و دولت تجھے دے دوں، تو کوفہ واپس چلی جائے. کہا کیوں؟ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کہ اس لشکر کا اختتام موت پر ہے، اور یہ عرب ہیں، جاہل ہیں، ان کی رگوں میں جاہلیت کا خون دوڑ رہا ہے. یہ جب مردوں کو قتل کر دیں گے خواتین کو اسیر کرنے کی کوشش کریں گے، اور میری ناموس میری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ تو اسیر ہو جا. زوجہ یہ چاہتی تھی کہ ساتھ چلی جائے، بہانہ بنانے کے لیے کہنے لگی کہ زہیر میں اکیلی تو نہیں ہوں، زینب و ام کلثوم بھی تو ساتھ ہیں، حسین بھی تو ساتھ بیویوں کو لے کر کے آئے ہیں. ایک دفعہ مورخ نے لکھا زہیر کو جلال آیا، اپنے مقام پر کھڑے ہوئے، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنا مقایسہ نبی زادیوں کے ساتھ کرتی ہے، اپنا مقایسہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ کرتی ہے. ارے اگر کوئی جنگ ہو بھی گئی اور اگر مرد مارے بھی گئے تو کس کی مجال ہے کہ ناموس رسول کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے؟ ارے تو غلام کی بیوی ہے، تجھے اسیر کر لیں گے، جا واپس کوفہ چلی جا. کوفہ بھیج دیا. 10 محرم کی رات شام غریباں منادی نے ندا دی کہ وہ قافلہ جو کربلا میں حاکم کے مقابلے پر آیا تھا اسے قتل کر دیا گیا. زہیر کی زوجہ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ وہی قافلہ ہے کہ جس میں زہیر تھے. ایک دفعہ اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ایک کام کرے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی. کا حکم کیجئے. کہا دیکھ حسین رسول کے نواسے ہیں،
علی اکبر حسین کا بیٹا ہے، عباس علی کے بیٹے ہیں، قاسم حسن کے بیٹے ہیں، لشکر میں جو کوئی ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہے۔ حسین کو کسی نہ کسی نے دفنا دیا ہوگا، علی اکبر کو کسی نہ کسی نے دفنا دیا ہوگا، ارے قاسم حسن کے بیٹے ہیں کسی نہ کسی نے دفنا دیا ہوگا، اونو محمد زینب کے بیٹے ہیں کسی نہ کسی نے دفنا دیا ہوگا، لیکن میرے زہیر کا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ یہ کفن لے کے جا، کفن دینا، غسل دینا، دفن کرنا، واپس آ جانا، واپس آئے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ کہ غلام روانہ ہوا، اس بی بی کو اتنی جلدی تھی کہ چھت پر جا کر کے بیٹھ گئی اور راہ دیکھ رہی ہے کہ کب غلام واپس آئے گا۔ کہ اس کی توقع سے کچھ پہلے غلام واپس آ گیا، دوڑی دوڑی آئی، دروازے کو کھولا، کیا دیکھا کہ غلام سر کو جھکائے کھڑا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ ایک دفعہ آگے بڑھ کے پوچھا کیا ہوا، اس نے اپنے ابا کے دامن کو ہٹایا اور کفن کو سامنے رکھ دیا۔ کہ کیا ہوا، تجھے کربلا کی زمین نہیں ملی؟ آنسو بہا کے کہنے لگا نہیں مجھے کربلا کی زمین مل گئی تھی۔ اچھا تو پھر کیا ہوا، زہیر کا لاشا نہیں ملا؟ کہ نہیں بی بی مجھے زہیر کا لاشا بھی مل گیا تھا۔ اچھا تو پھر زہیر حسین کے ساتھ تھے نا، جس نے حسین کو دفنایا ہوگا اس نے زہیر کو بھی دفنا دیا ہوگا۔ کہ نہیں بی بی زہیر کا لاشا بے گور و کفن تھا۔ تو ایک دفعہ تڑپ کے سوال کرنے لگی، یہ بتا جب تجھے کربلا کی زمین بھی مل گئی تھی، جب زہیر کا لاشا بھی مل گیا تھا، جب زہیر کا لاشا بے گور و کفن بھی تھا، تو نے زہیر کے لاشے کو کیوں نہیں دفنایا؟ ایک دفعہ ماتم کر کے کہنے لگا بی بی میں کیا کرتا، کفن ایک تھا لاشے 72 تھے، ارے مجھے شرم آ رہی تھی میں زہیر کو دفنا دوں، وہاں علی و فاطمہ کا بیٹا کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا تھا، کہ پھر یہ کفن حسین کو کیوں نہیں دے دیا؟ کہ بی بی میں نے بڑا تلاش کیا مجھے حسین کا لاشا نہ ملا۔ کہ کیا بات کر رہا ہے، تجھے حسین کا لاشا کیوں نہیں ملا؟ کہ بی بی یہ بتا لاشے کی شناخت ہوتی کیسے ہے، یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے؟ ارے میں کیا کروں، نہ فاطمہ کے لال کے بدن پر سر تھا نہ بدن پر لباس تھا، میں نے بڑا ڈھونڈا مجھے حسین کا لاشا نہ ملا، میں کفن لے کے واپس۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، محبت اہل بیت کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگار جو فرش ازا کا اہتمام کرتے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو اس کام کو انجام دیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے انہیں شامل ثواب فرما۔ پروردگار جنہوں نے پرچم حسین کو بلند کیا ہے ان کو فتح و نصرت عطا فرما، دنیا میں ہمیں حسین کا راستہ عطا فرما، آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے قبر کو نور حسین عطا فرما، قیامت کے دن حسین کے ہاتھوں سے سیراب فرما۔ بار الہ تو گواہ ہے، یہ اپنی پریشانیوں اپنی مشکلات کو چھوڑ کر تیرے رسول کے نواسے کو رونے کے لیے، فاطمہ کے بچوں کو رونے کے لیے چلے آتے ہیں۔ پروردگار ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما، ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔